السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے۔ کیا خیال ہے اعجاز صاحب، ٹھیک ہے؟ چلیے، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وقال تعالى في مقام آخر: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جو ہے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور مزید اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جو ہے جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ اور اس سے پہلے جو ہے کچھ دیر بیانات قرآن و حدیث کی باتیں سننے کی جو ہے توفیق دی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو قرآن پاک کی آیت ہم نے تلاوت کی ہے اسی کے مطابق کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیے، ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے شروع ہو چکا ہے، ذی قعدہ کا مہینہ جو ہے سمجھیے کہ شروع ہو چکا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا سے جو ہے حجاج کرام حج کرنے کے لیے جو ہے وہ سفر کر چکے ہیں، اور ملیشیا، کینیڈا اور کئی ملکوں سے جو ہے حاجی جو ہے پہنچ چکے ہیں سعودی عرب، مکہ مکرمہ کے اندر، اور ہندوستان سے جو ہے سمجھیے کہ 27 یا 28 سے بھی جو ہے جانے شروع ہو جائیں گے ہندوستان سے حجاج کرام۔ جی، یہ جو ہے دیکھیے اسلام کے اندر اللہ نے کتنی صفائی ستھرائی اور ہم لوگوں کو اللہ نے اتنا سچا اور پیارا مذہب دیا ہے، اور بالکل پاک صاف، جس میں کوئی گندگی نہ ہو۔ اللہ نے ہم سب کو ایسا سمجھے کہ اسلام کا ایک مذہب دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید احسان یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو پیارے نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں۔ اس نبی کو تمام کی تمام دنیا کے تمام لوگ مانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بیسٹ آدمی اگر کوئی گزرا ہے وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک غیر مذاہب کا سائنسداں بھی مانتا ہے، اور جو سب سے زیادہ اسلام کے کٹر اور مخالف رہا ہے وہ بھی یہ کہہ کے چلا گیا کہ اس دنیا کے اندر سب سے اچھا، سب سے بیسٹ انسان اگر کوئی تھا وہ تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر ہم لوگوں کو بھیجا ہے۔ اور اسی اسلام کے اندر سمجھیے کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان میں سب سے اخیر میں جو ارکان آتا ہے وہ ہے حج۔ اور یہ حج سمجھیے کہ اس حج میں الٹا ہوتا ہے سب کچھ، اور اس حج کا نام ہی ہے عشق اور مجنوں، یعنی سمجھیے کہ پاگل ہو جانا اللہ کی محبت میں، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ حاجی جو حج کرنے گئے ہیں ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جو ہمیشہ جو ہے اسٹینڈرڈ کرتا پاجامہ پہنتے تھے، ٹائی سوٹ لگاتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ حج کی نیت کیا
اور اللہ کے میقات یعنی کہ حدود جو حدود ہے وہاں پہنچنے سے پہلے انہوں نے جو ہے کرتے کو، سوٹ کو، پائجامہ کو، ٹوپی کو، سب کچھ اتار کے پھینک دیا کہ نہیں اب نہیں چلے گا وہاں۔ جبکہ اگر وہی احرام باندھ کے اگر آپ مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی، ننگے سر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ خوشبو لگا کے جاتے ہیں احرام میں کی حالت میں تو آپ کا حج قبول نہیں ہوگا۔ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا بھی منع ہے، لیکن وہی خوشبو آج جمعہ کے دن ہم لوگ کئی سارے لوگ لگا کے آئے ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ حج جو ہے ایک ایسا عبادت ہے، اور اس میں انسان جو ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جو ہے سمجھیے کہ اللہ کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو اللہ کی گھر کی زیارت کرتا ہے، جبکہ اللہ کا گھر جو بنا ہوا ہے وہی اینٹیں اور جو ہے سیمنٹ بالو سے بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جو غلاف لگا ہوا ہے وہ بھی کپڑا دنیا کا ہی ہے، کالا کپڑے ہیں۔ کیا خاصیت ہے، کیا ہے اس کی اہمیت ہے؟ لیکن اللہ نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اس گھر کی جو بھی انسان اس گھر کی زیارت کرے گا سمجھیے کہ وہ ہمارا اور ہمارے گھر کی زیارت کیا دیکھا اس نے۔ لوگ وہیں جو ہے سمجھیے کہ جو ہے احرام باندھ کے جو ہے پھر جو ہے میدان عرفات میں جا کے جمع ہوتا ہے۔ اتنی دھوپ میں کیا ضرورت ہے دھوپ میں کھڑے ہونے کی؟ لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ پھر جو ہے صفا مروہ وہاں دوڑنا ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے دوڑنے کی؟ نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر جو ہے کنکری مارنا ہے شیطان کو، جبکہ حالانکہ وہاں پہ وہ شیطان بھی نہیں ہے، ایک نشانی ہے۔ کیا ملے گا اس شیطان کو کنکری مارنے سے؟ اسی شیطان کو کنکری مارنے کے لیے لوگ 8 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جاتا ہے حج کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! اسلام ایک ایسا سچا اور پیارا صاف ستھرا مذہب ہے کہ اللہ ہم کو جو ہے اپنے گھر کی زیارت کے لیے وہاں بلا رہا ہے، جہاں جانے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ نہ جانے اور کئی ملکوں میں کتنے لاکھ روپیہ خرچ لوگ کر کے جا رہے ہیں۔ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں پاگل ہو کے جاتا ہے، مجنون ہو کے جاتا ہے، دل کے اندر عشق ہے، محبت ہے۔ اور یہ عبادت کسی بھی مذہب میں ایسا نہیں ہے جہاں تمام کی تمام لوگ جو ہے جمع ہوں گے اکٹھا۔ کئی ملکوں سے لوگ آتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف لوگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، 18 سال کا نوجوان ہے، تمام کی تمام ملکوں سے لوگ آ کے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور جب تمام کی تمام لوگ جو ہے طواف کرتے ہیں، اس وقت کی جو تصویر آپ دیکھیے گا ایسا لگے گا کہ باپ رے، میدان محشر میں تمام لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ کس کی محبت میں؟ کیا ہے اس دیوار میں؟ کیا لگا ہے اس دیوار میں؟ وہی اینٹ ہے، بالو سیمنٹ ہے، اسی سے بنا ہوا ہے۔ صرف ایک چیز ہے جو حجر اسود جو پتھر ہے وہ جنت سے آیا ہوا ہے، اس کے علاوہ تو تمام چیزیں دنیا کی ہی بنی ہوئی وہاں لگی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ انہی کو بلاتے ہیں، اور وہی بندہ جاتا ہے جس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے عشق ہوتا ہے۔ لیلا مجنون کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اپنی محبوبہ کی گلی کی وہ چکر لگاتا تھا اور اس کی دیواروں کو چومتا تھا، تو کہتا تھا کہ لوگوں تم کو یہ لگتا ہے کہ میں پاگل ہو چکا ہوں کہ میں دیواروں کو چوم رہا ہوں؟ میں پاگل نہیں ہوں، میں اپنی محبوبہ کی جو دیوار ہے اور اسی راستے سے میری محبوبہ گزرتی ہے، اس کا یہ علاقہ ہے، محلہ ہے، تو اپنی محبوبہ سے ہمیں محبت ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے گلی کے اس کے در و دیوار کو میں چومتے رہتا ہوں۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے دلوں کے اندر محبت ہوگی۔ آج تو ہمارا محبت، اللہ کی محبت ایسی ہے کہ جو گھر سے مسجد نہیں لا رہا ہے وہ ایمان کیسے ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ آج ہمارا گھر مسجد کے سامنے ہے، مسجد کے پیچھے ہے، اگل میں ہے، بغل میں ہے،
اذان ہو رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اور خواہش نہیں ہو رہی کہ جائیں مسجد میں جائیں نماز ادا کریں، اور وہی انسان سے پوچھیے کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ارے کیوں نہیں جانا چاہتے، جائیں گے، یہ ایمان ہے۔ بغل میں مسجد ہے، وہاں سے مسجد نہیں آ رہا ہے، کیا ہے؟ بغل میں مسجد ہے، وہاں سے آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، یہی مسلمان جنت میں جانے کی خواہش کرتا ہے۔ کیا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے؟ جب آپ دنیا کے اندر گھر سے جو ہے مسجد نہیں آ رہے ہیں، جو ایمان آپ کو گھر سے مسجد نہیں لا رہا ہے، وہ ایمان آپ کو جنت کیسے لے جائے گا؟ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، فالتو ہے، کوئی کام نہیں ہے، کرسی لگا کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، کوئی جو ہے اثر نہیں ہو رہا ہے، تو بھائی یہ کیسی محبت ہے؟ اور خواہش رکھتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی جاتے جو ہے حج کے لیے، کیا ہے؟ ہم بھی جاتے حج کے لیے۔ بھائی مسجد پہلے آئیے، اللہ کی محبت آپ کے دلوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہوتی تو آپ سب سے پہلے مسجد میں آتے۔ مان لیتے ہیں کہ حج مہنگا ہو گیا ہے، اس میں زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن نماز تو سستی ہے، مسجد تو آپ کے گھر کے سامنے ہے، مسجد تو آپ کے گھر محلے میں ہے، مسجد تو آپ کے گھر کے آگے ہی ہے، مسجد تو آپ کے گھر کے پیچھے ہی ہے۔ پھر کیسا ایمان ہمارا ہے کہ جو مسجد نہیں لا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی جو ہے حج کے لیے جاتے اور جو ہے مرنے کے بعد ہمیں جنت نصیب ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو اگلے ہفتے سے، یا کبھی کیا کہتے ہیں کہ عمرہ کر کے آئیں گے یا سعودی جائیں گے، وہاں سے آئیں گے تو نماز کی پابندی کریں گے۔ تو کئی لوگ عمرہ کر کے بھی آ جاتے ہیں، سعودی سے گھوم کے بھی آ جاتے ہیں، لیکن اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا ہے۔ آپ کہیں سے بھی چلے آئیے، مریخ سے بھی چلے آئیے، کہیں سے بھی گھوم کے چلے آئیے، اللہ تعالیٰ جب تک آپ کو توفیق نہیں دیں گے، جب تک آپ کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اور جو ایمان آپ کو مسجد تک نہیں لا رہا ہے، وہ ایمان اس بھروسے پر نہ رہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، بالکل نہیں۔ جو ایمان آپ کو مسجد نہیں لا رہا ہے، وہ ایمان کیسے آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ بالکل نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی چیز رکھی جو ہے تلوار بن جائے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک لوہا رکھا تلوار بن گیا ہو؟ سوچئے گا، میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ ایک لوہا رکھا تلوار نہیں بن سکتا ہے، جبکہ اس کو آگ کے بھٹی میں تپنا ہوتا ہے، جو ہے کئی جو ہے ہتھوڑے اس کو کھانے ہوتے ہیں، تب جا کے جو ہے ایک تلوار بنتا ہے۔ اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں کے میوے اور وہاں کی حوریں ہمیں ملیں گی؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھینگا دکھا دیں گے اللہ، اور فرشتے ایسا بھگائیں گے جہنم کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہ قرآن نے کہا کہ الا المجرمون، کہ سارے کے سارے لوگ مجرم ہیں۔ تو بھائی ایک حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو ہے سمجھیے کہ ان لوگوں پر حج جو ہے فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، پیسے رکھتا ہو، پیسہ ان کے پاس ہو، یہ ان لوگوں پر فرض ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ بھائی ہم لوگوں کے پاس تو پیسے ہیں نہیں، جن کے پاس نہیں وہ کیا کرے؟ تو بھائی نماز تو سستی ہے، روزہ تو فرض ہے، لوگوں سے جو ہے نیکی سے یعنی کہ اچھی طریقے سے بات کرنا، اچھے انداز میں گفتگو کرنا، بات کرنا، یہ بھی تو صدقہ ہے، یہ بھی تو ایک نیکی ہے۔ یتیم کو، غریب کو کھانا کھلانا، یہ بھی تو ایک جو ہے سمجھیے کہ صدقہ ہے، نیکی ہے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے صرف حج ہی کریں گے تو جا کے جو حج کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نیک صالح انسان بنیں گے۔ کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ حج جو ہے سمجھیے کہ حج کرنے سے جب انسان جو ہے سمجھیے کہ یہاں سے جاتا ہے تو پہلے جو ہے طواف کرتا ہے، پہلا جو طواف ہوتا ہے خانہ کعبہ کا، پھر اس کے بعد جو ہے سمجھیے کہ میدان عرفات ہے، اس میں وہاں رکنا ہوتا ہے، پھر قربانی کرنا ہوتا ہے، پھر صفا مروہ جانا ہوتا ہے، پھر جو ہے کنکری مارنا ہوتا ہے۔ جب حاجی یہ سارے کام کر کے جب واپس آتا ہے اور آخر میں جو طواف زیارت ہوتا ہے، تو جب وہ طواف زیارت کر کے اپنے گھر کی طرف آتا ہے تو فرشتے جو ہے
یہ دونوں کاندھے جو ہے دونوں کاندھوں کے بیچ میں یہاں پر ہاتھ تھپتھپاتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ بندے، آج سے تمہارا نئے اعمال کا جو ہے رجسٹر شروع ہوگا، اور آج سے تمہارے پچھلے جتنے بھی گناہ تھے سب کو ہم نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور تمہارے جتنے بھی رجسٹر جو پرانے تھے سب کو ہم نے ختم کر دیا، اور آج سے تم یہاں سے جاؤ تو نئے اعمال از سر نو پھر سے کرو، اور تمہارے لیے نیا رجسٹر لایا جائے گا اور اس میں اعمال لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر! ایک حاجی کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ہے اسلام نے جو ہے کہ ہم کو جو ایک ایسا عبادت دیا ہے جہاں سب مل کے پاگل کی طرح ایک دم ایک چیز دیکھیے کہ اللہ کا ذکر مسجد کے اندر ہو یا کہیں بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ آہستہ آواز میں، جیسے کہ اگر آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص جو ہے نماز ادا کر رہا ہے، کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آہستہ آواز میں تلاوت کرے، جبکہ یہی حج میں جا کے اس کا الٹا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ حاجی لوگ وہاں پہنچے تو وہاں آہستہ آواز میں نہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ نہیں، یہاں آہستہ آواز میں نہیں، یہاں زور سے کہنا ہوگا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہاں آہستہ آواز میں نہیں چلے گا، وہاں ایک دم زور سے آپ کو تکبیر اور اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ دیکھیے الٹا ہو گیا۔ یہاں مسجد میں آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو بالکل جو ہے کرتا پاجامہ یا لنگی پہن کے، خوشبو لگا کے، اچھے طریقے سے وضو کر کے، انسان کے بچے کی طرح آ کے بیٹھ کے جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے یا نماز کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ حاجی اب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی کرتا پاجامہ سلا ہوا کچھ پہننا ہی نہیں ہے آپ کو، بالکل ایک احرام باندھنا ہے آپ کو، اس کے بعد چلیے تکبیر کہتے رہیے اللہ لبیک اللہم لبیک۔ پاگل ہو جاتا ہے انسان اللہ کی محبت میں۔ تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں گے، اللہ سے ہمیں واقعی میں سچی محبت ہوگی، تو ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہاں بلائے۔ لیکن وہی کہتے ہیں کہ جس انسان کا ایمان اپنے گھر سے مسجد نہیں لا رہا ہو، وہ ایمان جنت میں کیسے جائے گا؟ وہ ایمان کے بیس پہ ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ جی بیٹھ کے سوئیے نہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ ایک چیز یہ دیکھیے کہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حج کر کے جب آتے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اللہ کا حق ہوتا ہے۔ اب جو بات کہنے جا رہے ہیں اس کو غور سے سنیے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے گناہ معاف ہو گئے، معاف تو ہو جاتے ہیں، اللہ کا جو حق ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ بندوں کا جو حق ہے وہ حج کے ذریعے سے معاف نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ نہ سمجھیے کہ حج کرنے جائیں گے تو ہمارا جو جس کا زمین لیے ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کا جو ہے زمین کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی لوگوں کو جو تکلیف پہنچا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی لوگوں کو جو ہے تھپڑ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی لوگوں سے بدتمیزی کر لیے ہیں، پڑوسی کو جو ہے خوب تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے حج کرنے جائیں گے تو حج کر کے آئیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ معاف آپ کے جو گناہ معاف ہوں گے وہ اللہ کا حق ہوگا، اور جو کبیرہ گناہ ہے وہ توبہ کر کے وہاں معافی آپ کو مل سکتی ہے۔ وہاں بھی اور یہاں بھی اگر توبہ کرتے ہیں تو کبیرہ گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا حق ہو گیا۔ اب رہا مسئلہ بندوں کا حق، یہ اس وقت معاف ہوگا جب آپ حج کے جانے سے پہلے جتنے لوگوں کو آپ نے تکلیف پہنچایا ہے ان سے جا کے معافی مانگیں، اور جتنے لوگوں کا آپ نے زمین ایک بتا بھی لیے ہیں تو ان سے کہیے کہ دیکھیے ہم نے آپ کا زمین بہت پہلے جو ہے غلطی سے لے لیا تھا، اس وقت ہمارے دماغ پہ دل پہ غصہ آ گیا تھا، تو آج ہم وہ زمین آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہ معاف کر دیجئے، نہیں، یہاں آپ کو زمین دینا ہوگا۔ تو جتنے لوگوں کی زمین آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں حج پہ جانے سے پہلے ان لوگوں کو زمین کو واپس کیجئے۔ جتنے لوگوں کا پیسہ آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ناحق،
جو اس کا بنتا ہے وہ ابھی تک دیے نہیں ہیں آپ، پہلے وہ آپ ادا کریں۔ جو قرض آپ نے لیا ہے پہلے وہ اس کو ادا کریں۔ جس کو آپ نے تھپڑ لگایا ہے ان سے جا کے معافی مانگیں۔ جس سے آپ نے بدتمیزی کی ہے، امام صاحب سے ہو یا علماء کرام سے ہو یا حافظ کرام سے ہو یا آپ سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہوں، باپ دادا سے یا امی سے یا دادی سے نانی سے، جس سے بھی آپ نے بدتمیزی کی ہے جو وہ زندہ ہے، تو پہلے آپ ان سے جا کے معافی مانگیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں، بندوں کا حق پہلے ہے۔ پہلے یہ اگر آپ معافی ہاں مانگ لیتے ہیں اور جس کا جو حق وہ آپ واپس دے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ حج پہ جائیے۔ اس کے بعد اگر آپ حج پہ جاتے ہیں اور حج کر کے آتے ہیں تو آپ ایسے ہیں جیسے کہ آج ہی آپ جو ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں اور آپ کا سارا گناہ معاف ہو چکا ہے۔ اللہ کا جو حق تھا وہ بھی اور بندوں کا جو حق تھا وہ بھی۔ اگر نہیں بندوں سے معافی مانگے ہیں، بندوں کا حق ادا نہیں کیے ہیں، تو یہ آپ کے اوپر جو حج جو آپ حج کر کے آئے ہیں، ہو سکتا ہو کہ اس کا الٹا آپ کے اوپر وبال آئے گا۔ اب ہو رہا ہے، کئی لوگ دیکھیے نا کہتے ہیں کہ حج کر کے آیا اور بگڑ ہی گیا۔ حج سے پہلے کتنا اچھا انسان تھا، حج کے بعد آیا تو اور جو ہو الٹا سیدھا بک رہا ہے، گالی دے رہا ہے سب کو۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، سب کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ بعض اوقات 100 میں 1 ایسے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ کوشش یہ کرتے ہیں، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو ان کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی بندوں کا جو حق ہے پہلے اس کو آپ ادا کریں۔ اب جو چیز دینے کی ہے وہ تو دینا ہوگا، چاہے زمین ہو یا پیسے کی اس میں ہو۔ اب رہا مسئلہ بدتمیزی کا، تفر کا، یا کسی سے بدتمیزی سے یا اونچی آواز میں بات کر لیا تو یہ الگ مسئلہ، اس سے آپ جا کے معافی مانگ لیں۔ اور معافی مانگنے سے آپ کی عزت کبھی نہیں گھٹتی ہے، بلکہ آپ کی عزت اور جو اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں اور اونچا کر دیتا ہے۔ اور ایک چیز ہم کئی دنوں سے اور سمجھیے کہ کئی دنوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ دیکھیے، آپ سے عمر میں کوئی بھی علماء کرام ہو یا امام ہو یا عالم دین ہو، عمر میں آپ سے چھوٹا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے نبی کے وارثین ہیں، یہ انبیاء کے کیا ہیں؟ وارثین ہیں، علماء کرام ہیں۔ تو آپ ان کا جب بھی نام لیں یا کوئی بھی الفاظ سے پکارا ہے تو آگے الفاظ یہ لگا دیجئے صاحب، حافظ، قد حافظ جی۔ یہ زبان آپ کی بہت غلط ہے، بہت خراب یہ عادت ہے آپ کی۔ یہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، کسی کی، یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں۔ اکثر علماء کرام کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو پکارتے ہیں حافظ کو، امام صاحب کو، اور کئی مولانا کو، تو مولانا حافظ جی، یہ کیا ہو گیا؟ ارے آپ کس پیسے پہ آپ گھمنڈ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ہے؟ قارون سے زیادہ پیسے ہیں آپ کے پاس؟ فرعون سے زیادہ طاقتور ہیں آپ؟ اگر آپ ایک عالم دین کو حافظ صاحب اگر کہہ دیتے ہیں تو کیا آپ کی زبان کٹ کے گر جائے گی؟ کیا آپ کی عزت گھٹ جائے گی یا ہماری عزت گھٹ جائے گی؟ بھائی اگر ایک عالم دین کی اگر آپ عزت کرتے ہیں، ان کا نام ادب سے پکارتے، نام آپ کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کہیں مولانا صاحب، امام صاحب، حافظ صاحب، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ بھی اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ نہیں، ہمارا یہ شخص جو ہے ہمارے نائبین یعنی کہ انبیاء کے جو وارثین ہیں ان کی عزت کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، باقی آپ کی مرضی، اس لیے کہ بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ مرنے کے بعد زندگی ہے، گھبرائیے نہیں۔ مرنے کے بعد ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں کہیں کہ آج کا یہی ہے، آج کا فیصلہ کا دن ہے، اسی دن کا تم دنیا کے اندر الذی کنتم بہ تکذبون، تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آج قیامت کا دن، آج ہم ایک حساب لیں گے ہم کہ تم نے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچایا، کتنے لوگوں کو غلط نام سے پکارا ہے، کتنے لوگوں کا نام تم نے بگاڑا ہے، کتنے لوگوں کو تم نے بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا، سب کا حساب لیں گے آج کا دن۔ تو لہٰذا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اللہ ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، انہ علیم خبیر، انہ خبیر بما تعملون، انہ خبیر بصیر بما تعملون۔ اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، سن رہا ہے، کس کے دلوں کے اندر کیا باتیں چھپی ہوئی ہے سب جان رہا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میدان محشر میں ایک ایک کا حساب لیں گے، ایک ایک بدلہ نیکی لیں گے ہر ایک شخص سے۔
اور سب کی بات کر رہے ہیں، اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، سب کی بات کر رہے ہیں۔ آپ سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں ان کو عزت سے پکاریں، نام نہ لیں، بلکہ ان کو جو ہے کچھ لقب دے، دادا ہے، چچا ہیں، کوئی بھی ہیں، یا امام صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، صاحب لگا دیجئے۔ لگانے سے آپ کی عزت گھٹے گی نہیں بلکہ آپ کی عزت بڑھے گی۔ صاحب لگانے سے آپ کی زبان کٹے گی نہیں بلکہ آپ کی زبان پہ اور مٹھاس پیدا ہوگا، آپ کا دل خوش ہوگا۔ اور جب آپ اگر صاحب کہہ کے پکارتے ہیں کسی عالم دین کو تو اللہ کے نبی کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا فلاں شخص جو ہے، امتی جو ہے، عالم دین کو صاحب کہہ کے پکارا ہے، ان کو عزت دیا ہے۔ تو یہ بیچ میں یہ بات آ گئی تھی، اور یہ بات ہم کئی دنوں سے میں سن رہا ہوں، تو 2 سال تو ہو گیا ہے، آج ہم کہہ دے رہے ہیں۔ باقی آپ کی مرضی، آپ کریں یا نہ کریں، ایز یور وش، آپ کی مرضی۔ باقی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور کل قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، وہاں حساب کتاب ہوگا، ایک ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو اسی کا بدلہ دیں گے جو تم دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہو۔ یہ مت سوچنا کہ ہم نے کوئی نیکی نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کریں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، یہ مت سوچنا۔ اب ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ اللہ کا ہیڈک ہے، ہمارا کوئی ہیڈک نہیں ہے۔ لیکن ہم قرآن و حدیث کی بات جو کہہ رہے ہیں وہی ترجمہ اس کا یہی ہے کہ جو کچھ بھی تم دنیا کے اندر نیک اعمال کرو گے اس سے ایک بدلہ نہ زیادہ دیں گے نہ کم دیں گے، اتنا ہی ملے گا جتنا تم نیکی والا کام کرو گے، نیک اعمال کرو گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے، کیا خیال ہے؟ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ باقی آپ کی مرضی، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو بات یہی ہے کہ جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس امت پر جو حج جو ہے فرض اسی لیے کیا ہے کہ جو لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں، پیسے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ لوگ حج کر لیں۔ اب اس کے بارے میں اللہ کے قرآن کیا کہتا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ، جو شخص بھی اس کا انکار کرے گا، مانے گا نہیں، پیسہ رہتے ہوئے بھی حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ فلاں جگہ زمین خرید لیں گے تو بعد میں آگے چل کے بیٹا کے لیے کام آئے گا، تو آپ اس پیسے کو زمین میں تو لگا دے رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے ایک بہت اہم فریضہ جو ہے، آپ جو ہے اللہ کی گھر کی زیارت سے محروم ہو گئے ہیں۔ آپ جو ہے سمجھیے کہ صفا مروہ کی سعی سے، شیطان کو کنکری مارنے سے، اور جو ہے وہاں جو ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے سے، تمام چیزوں سے آپ محروم ہو گئے، کچھ بھی نہیں ملا آپ کو۔ زمین تو مل گئی، آپ کی اولاد آپ سے خوش ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ جو ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد مجھے یاد کرے گی، مرنے کے بعد قرآن خوانی کرے گا، فاتحہ کرے گا، ہمارے نام سے کچھ نیکی کرے گا، اس خوش فہمی میں نہ رہیں۔ اس لیے کہ جو اولاد آج کے آپ کے کہنے پہ ابھی دنیا کے اندر آپ کے کہنے پر نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے، جو اولاد آپ کے کہنے پر جو ہے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، جو اولاد آپ کی بات آج نہیں مان رہا ہے، تو آپ کیسے یقین کر لیتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کو یاد کرے گی؟ بالکل نہیں، یہ دنیا ہے۔ ہاں ایک چیز ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ اس طرح وہ قرآن خوانی کرے گا کہ لوگ ہم کو طعنہ نہ دیں، معاشرے کے لوگ، بھائی بہن اور چچا چاچی جو ہم کو برا بھلا نہ کہے، اور گاؤں کے دوست احباب یہ نہ کہے کہ دیکھو کیسا انسان ہے، باپ مر گیا، قرآن خوانی بھی نہیں کیا، دعوت بھی نہیں کیا۔ تو آپ ان لوگوں کی بات کی وجہ سے، ان لوگوں کی طعنہ سننے کی وجہ سے ہو سکتا ہو کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا بیٹا ایک دن قرآن خوانی کر دے گا، اور گاؤں کے لوگوں کو، اور جو لوگ بچے آئے تھے قرآن خوانی کے لیے، اس کو کھانا کھلا دے گا، اس کے بعد ختم، بس ہو گیا۔ تو لہٰذا اللہ کے واسطے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے واسطے کہتے ہیں کہ چند دن کی زندگی ہے، کیا امید ہے کب تک زندہ رہیے گا آپ؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال؟ آخر تو جانا ہے اللہ ہی کے پاس، موت تو آنی ہے۔ جب ہمارا ایک سانس پر ہماری حکومت نہیں چل رہی ہے، ایک سانس جو چل رہا ہے ابھی اس پہ ہمارا بس نہیں ہے، وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے، وہ ابھی نکل جائے تو ہم بے جان لاش ہو جائیں گے، اور مرنے کے بعد تو کہیں نہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ تعالیٰ کرے کہ تم سب لوگوں کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور صرف آنا نہیں ہے،
بلکہ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، کہ مرنے کے بعد جب تم آؤ گے تو ہم دوبارہ سور پھونکیں گے، اور دوبارہ سور پھونکنے کے بعد تمام کی تمام لوگ قبروں سے نکلیں گے اپنے اپنی قبروں سے، اور سب کے سب جو میدان محشر میں جمع ہوں گے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جب وہاں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کا نام پکار کر سب کا رجسٹر کھولے گا، سب سے حساب لے گا، تب اس کے بعد جو ہے جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اگر حساب دینے کی ہمت ہے اور آپ کے سر کے اوپر جو ہے زیادہ دوری پہ سورج نہیں ہوگا، بہت نزدیک ہوگا، ایک ہاتھ اوپر آپ کے سروں پر جو ہے سورج آپ کی ایک دم پورا تپش اتنی ہوگی کہ آپ پسینے سے ڈوب جائیں گے۔ آج ابھی دھوپ ہے، 5 منٹ آپ دھوپ میں کھڑے ہو کے دکھلا دیجیے، 500 روپیہ دیں گے ہم۔ 5 منٹ آج کی دھوپ میں کھڑے ہو کے دکھلا دیجیے، تیز دھوپ ہے، نہیں ہو پائیے گا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں جو ہے سورج جو بس زیادہ اوپر نہیں ہو، جتنے پنکھے ہیں، وہاں کی دھوپ، وہاں کی تپش کیسے ہم برداشت کر سکیں گے؟ تو بھائی اللہ کے واسطے ابھی تو ہنسی آ رہی ہے کہ نہیں؟ ابھی جو ہے آپ کو ہنسی آ رہی ہے، ابھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ ابھی پیٹ بھرا ہوا ہے، جیب میں پیسے ہیں، خوب مستی کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن جو ہے ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، اور اس دن جو ہے تمام کی تمام لوگ کہیں گے کیا؟ ارے باپ رے باپ، آج کا دن تو فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، ہمارے پروردگار نے جو بات کہی تھی دنیا کے اندر اور قرآن پاک میں، وہ بات تو آج ثابت ہو گیا، تو انا لذائقون، چلو چلو آج ہم سب لوگ عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ جی جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا دیجئے، نہیں تو وہ سمجھیں گے کہ جو حافظ صاحب کچھ اور بول رہے ہیں۔ تو بھائی آج ہم لوگ سب لوگ نیت کریں، عہد کریں کہ انشاءاللہ آج سے سب لوگ نماز کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ اور جو لوگ پیسے والے ہیں ان لوگوں سے گزارش کریں گے کہ وہ لوگ نیت کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم لوگ حج پر جائیں گے۔ بولیے انشاءاللہ، سب لوگ بولیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو قبول کر لے۔ حج کے لیے جو ہے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو جس کو بلاتے ہیں وہی جاتا ہے۔ پیسہ تو ایک ذریعہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے شخص پیسہ تھا تو چلا گیا۔ ہم نے کئی لوگ ایسے دیکھے جو بہت غریب تھے، چلے گئے حج پہ، سوچے بھی نہیں تھے، تو انہوں نے نیت کی تھی، انہوں نے دعا کی تھی۔ تو سب لوگ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دی تو انشاءاللہ کبھی اگلے سال جو حج کریں گے، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو